حضرت غالب اللہ رب العزت نے بڑی حکمت اور دانائی دی ہے. کہتے ہیں ٹھکانہ قبر ہے، عبادت کچھ تو کر لیا غالب. روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے. آپ مجھے بتلائیے آپ اکثر بڑے بڑے تجربے کے حامل ہیں اس دنیا کے اندر. آپ نے بڑا تجربہ کمایا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو سوچنے والا فہم دیا ہے، دماغ دیا ہے. آپ اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ آپ جب بھی کسی کے گھر جاتے ہیں آپ کی روایتانہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس گھر میں جا رہا ہوں، کیوں نہ میں اس کے گھر میں کوئی چیز لے کر کے جاؤں. اچھا نہیں لگتا خالی ہاتھ جانا، اچھا نہیں لگتا. آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں، پہلی بار سسرال جانے لگتا ہے بیٹا. باپ بیٹے کو کہتا ہے پتر وہ سسرال بھی تیرے ماں باپ کے طرح ہوتے ہیں، ان کی عزت کرنا. پہلی نصیحت. دوسری نصیحت پتر جاندیاں اتوں کوئی چنگا جا پھل لے جائیں، چنگا نہیں لگتا خالی ہاتھ کسی دے گھر جانا. ٹھکانہ قبر ہے، عبادت کچھ تو کر لیا غالب. جب تو اپنے عزیزوں کے گھر اپنے بیٹے کو خالی ہاتھ جانے کی نصیحت نہیں کرتا، خالی ہاتھ نہ جانے کی نصیحت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کا گھر تو سب سے اعلیٰ گھر ہے. وہاں پر جانے کے لیے اپنی اولاد کو نصیحت کیوں نہیں کرتے کہ تم نے کائنات کے رب کے پاس بھی ایک دن جانا ہے، اس کے لیے تو کچھ لے کر کے جاؤ. کل قیامت کا دن ہوگا، کائنات کے رب کے سامنے کیا لے کر کھڑے ہوگے؟ کہ اللہ میں نے اتنے کروڑ کما لیے، میں نے اتنے ارب کما لیے، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے یہ گاڑیاں بنا لی، میں نے لوگوں کا اتنا جو ہے نا اس لوگوں کے ساتھ چلا، اللہ میں نے جو ہے نا اتنی بلڈنگیں بنا لی، میں نے اتنی زمین خرید لی. کیا یہ بتانا ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر پوچھا جائے گا بتا ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہمارے راستے کو منور کرنے کے لیے، اس کو خوبصورت اور سجانے کے لیے تم نے کیا کیا ہے. وہاں پر پوچھا جائے گا بتا تیرے پاس ایک فقیر آیا تھا، تو نے اس فقیر نے تجھے کہا تھا کہ بھائی اللہ کے نام سے دے دے، اگرچہ تجھے پتا تھا وہ بڑا دھوکے باز ہے، بڑا فریبی ہے، جب تیرے سامنے اس نے میرا نام لیا کہ میرے نام پر دے دے تو تو نے اس کو کیوں نہیں دیا. وہاں پر یہ سوال ہوں گے، یہ سوال نہیں ہوں گے کہ تم نے اپنے بیٹے کو سسرال جاتے وقت یہ نصیحت کی کہ بیٹا کوئی چیز لے کر کے جانا اچھا نہیں لگتا بندہ جانا، بلکہ وہاں پر یہ پوچھا جائے گا بتا ہم نے تجھے اولاد دی، تجھے تیری اولاد کی جوانی دکھائی، تجھے ہم نے فہم دیا، سوچ دیا، تجربہ دیا، تو نے اپنے بیٹوں کو یہ کیوں نہیں کہا بیٹا جا مسجد میں جا، 5 وقت کائنات کے رب کے سامنے سر کو جھکا، اور اسی نمازوں کو لے کر کے تو نے کل قیامت کے دن کائنات کے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. کل قیامت کے دن تم سے ایسے سوال ہوں گے کہ تم نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کیوں نہیں کی. پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور یہ بات تو اٹل ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت آئے گی، موت آ کر رہے گی، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. یہ آج کل بڑا مشہور ایک نام گزرا ہے عیسائیوں کے اندر، یہ بڑا ایک جاہل ترین انسان تھا مائیکل جیکسن کے نام سے. وہ بڑا امیر ترین تھا، بڑی اس کی خواہشیں تھیں، بڑی اس کی جو ہے نا اپنی جو ہے نا اس کی خواہشیں تھیں، خواہشیں تھیں. کہتا تھا میں نے 150 سال اس دنیا میں زندگی گزارنے، اس کے بعد اگرچہ مجھے موت آ جائے. اس نے دنیا کے بہترین ڈاکٹر اپنے ساتھ رکھ لیے، بہترین حکیم طبیب رکھ لیے، اور ہر 1 گھنٹے بعد ان حکیموں کو کہتا تھا کہ میرا معائنہ کرو، جسم کے اندر اگر کوئی بھی تکلیف ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرو. اس نے ڈاکٹر رکھے تھے، بڑی بڑی تنخواہیں، بڑے بڑے پیسے دیتا تھا، بڑے بڑے ان کی تنخواہیں لگائی ہوئی تھی، اور اس نے لوگوں سے یہ وعدے لیے ہوئے تھے بڑی بڑی دولتیں دے کر کہ اگر میری آنکھ کو مسئلہ بنا تو تو مجھے اپنی آنکھ دے گا، اس کے لیے مجھ سے ایڈوانس پیسے لے لے. میری کڈنی کو کوئی مسئلہ بنا تو مجھے کڈنی دے گا، میری ٹانگ کو کوئی مسئلہ بنا مجھے ٹانگ دے گا، میرے دل کو کوئی مسئلہ بنا مجھے میرا دل دے گا. تو لہذا 60 سال کی عمر ہوئی ہے، 60 سال کی عمر ہوئی، سانس پھوٹنے لگ پڑا، 15 سے 20 منٹ تڑف رہا ہے. ڈاکٹروں نے معائنہ کیا، ڈاکٹروں کا کہنا یہ تھا اس کے جسم میں اس وقت کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو اس کو پریشان کرے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں سانس پھول رہا ہے.
60 سال کی عمر میں 15 سے 20 منٹ سانس کے لیے تڑپتا تڑپتا اس دنیا سے چلا گیا، جو اس بات کا دعویٰ کرتا تھا میں نے 150 سال اس دنیا میں گزارنے ہیں، اور ہر وقت اپنے ساتھ ڈاکٹروں کو لے کر گھومتا تھا۔ اس نے دنیا سے یہ تو کہا تھا میری آنکھ ختم ہو گئی تو مجھے میری آنکھ تو دے گا، میرا جو ہے نا وہ کڈنی ختم ہو گئی مجھے میری کڈنی تو دے گا، میری جگہ پر تو اپنی آ کرنا جو ٹانگ دے گا، لیکن کسی سے اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا سانس اگر چلا جائے تو مجھے سانس دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے نا، یہ بات واضح کر دے گا، یہ بات واضح کر دے گا۔ اس دنیا میں کسی نے باقی نہیں رہا، کل من علیہا فان، یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے سب نے چلے جانا ہے، کیوں نہ ہو ہم اچھے طریقے سے چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، فرشتہ اللہ رب العزت کے بڑے لاڈلے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم کو اتنی اللہ رب العزت نے جو نا نعمتیں دی، اتنی ان کے ساتھ محبت کی کہ انہوں نے وہ لاڈ بن کا غلط فائدہ اٹھایا اور علماء دین کے ساتھ اور انبیاء کے خلاف انہوں نے بغاوتیں کی، تو کائنات کے رب نے دنیا کا سب سے بدترین اسلام کا دشمن یہودی قرار دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے انسانی شکل کے اندر، کہتا ہے کہ موسیٰ میں آپ کی جان قبض کرنے آیا ہوں۔ بڑا زوردار مکہ مارتے ہیں، تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں 10 بندوں کی طاقت ہوتی تھی، مکہ مارتے ہیں اس کو، تو اس کو کہتے ہیں چلا جا، تو کون ہوتا ہے میری موت لینے والا، تو کون ہوتا ہے میری سانس لینے والا۔ اللہ کے پاس جاتا ہے فرشتہ، اللہ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ جی موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کہا اسے نہیں پتا تھا تو فرشتہ تھا، نبی غیب کا علم نہیں جانتا، تو انسان کی شکل میں گیا تھا، اب جا اسے کہے میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دے دو۔ تو پھر فرشتہ جاتا ہے، کہتے ہیں میں نے ابھی مرنا نہیں ہے بھائی، میں نے نہیں ابھی مرنا، جاؤ اللہ کو میں نے نہیں ابھی مرنا۔ پھر اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں جاؤ موسیٰ سے پوچھ لو، بتا دو تم نے کتنی دیر تک زندہ رہنا ہے، جاؤ وہاں پر ایک بیل کھڑی ہے، ایک گائے کھڑی ہے، اس کی پشت پر ہاتھ رکھ، تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے، اور دنیا شاہد ہے اس بات کی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جانور ہیں ان سب جانوروں میں سے جو گائے کی کھال ہوتی ہے اس کے بال بڑے بریک ہوتے ہیں، اس کی بال جو ہے نا اس کی کھال پر بال جو بڑے سنگھرے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا اس گائے کی پشت پر ہاتھ رکھیے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنے دن تمہاری زندگی کے بڑھا دیے جائیں گے، اتنے سال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر اتنے سال بڑھ گئے، اتنی زندگی گزار لی، پھر فرشتہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر جان نے چکھنا ہے، پھر موت۔ کہتے ہیں تو پھر کیا فائدہ اتنی زندگی گزارنے کا جب پھر موت۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی نے بھی نہیں رہنا، کسی کو یہاں پر زندگی ابدی گزارنے کا موقع نہیں ملے گا، کسی کو یہاں زندگی ابدی گزارنے کا موقع نہیں ملے گا، کسی کو یہاں پر زیادہ دیر رہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جب کائنات کے رب نے لکھ دیا کہ یہ وقت تیرا آخری وقت ہے، پھر چاہے جہاز میں ہو یا فضاؤں میں ہو یا سمندر کی تہوں میں ہو یا ہواؤں کی گاٹیوں میں ہو یا پہاڑوں کی چٹانوں میں ہو یا بڑی بڑی سرنگوں میں چھپا ہو، کائنات کا رب اس کو نکال کر لے آئے گا اور اپنے پاس لے کر کے چلا جائے گا۔ کوئی بندہ موت سے نہیں بھاگ سکتا، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے اس کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن موت سے نہیں بھاگ سکتا بھائی، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ فیصلہ اٹل ہے کائنات کے رب کا، اور یہی فیصلہ ہے کہ جس کے بارے میں کسی قسم کا دنیا کے اندر کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ ملحدوں نے ملحد اس دنیا کے اندر سب سے بڑا اور بدترین کافر ہے جس نے کائنات کی کہ رب کے ہونے کا، اس کے مالک ہونے کا، اس کے خالق ہونے کا انکار کیا، لیکن موت کے بارے میں بھی اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہاں پر کوئی نہیں رہے گا۔ بڑے بڑے عزیز، بڑے بڑے قریبی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے، ہکا بکا یہ باتیں کرتا رہتا ہے، ابھی کل تو اس سے ملا تھا، ابھی پرسوں تو اس سے ملا تھا، بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کسی قسم کا اس کو کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی آج خبر آئی کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں پر کسی نے نہیں رہنا، اس دنیا سے ہر کسی نے چلے جانا۔ کیوں نہ ہو ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کیوں نہ ہو ہم اس کے لیے تیار۔
جب ہر جان نے چلے جانا ہے، پھر ہم اس دنیا کے اندر غرور اور تکبر والی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنے بٹن کھول کر اور لٹھے پٹھے کا سوٹ ڈال کر لوگوں کو یہ دکھاتے پھریں کہ میں ایسا ہوں بھائی، میں ایسا ہوں؟ ہم کیوں غرور کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کیوں حق بات کو چھوڑ رہے ہیں؟ ہم کیوں حق بات کو جھٹلا رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تمہارے پاس محبوب علیہ السلام کی یہ بات آئی، تم نے اس بات کو کیوں نہیں مانا؟ فرمایا من جر ثوبہ خیالا، لوگوں نے کہا تکبر، لوگوں نے کہا غرور۔ غرور کون کرتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر ہم یہ نئے سوٹ ڈالیں، نیا جوتا پہنیں تو ہم متکبر ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو چھوڑ دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں ہم کسی کو حقیر نہیں جانتے بھائی، ہم تکبر نہیں کہتے، لیکن حق بات کو جھٹلاتے تو ہیں۔ فما عفوا لیہ، داڑھی کو معاف کر دو، حق بات ہے۔ نبی علیہ السلام کی زبان سے آپ بتاؤ کبھی حق کے سوا کچھ نکلا ہے؟ کہا داڑھی کو معاف کر دو۔ اللہ کی قسم میں نے اس داڑھی کو کٹایا، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کیا لے کے آیا ہے، تو شیو لے کر جاؤں گا۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کیا لے کر آیا ہے، تو یہاں پر ڈیزائن ہوں گے، اسٹائل ہوں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر دیکھیں گے اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ اس نے تو میری سنت کا بگاڑ بنا دیا، اس نے تو میری جو ہے نا سنت کے چیتھڑے اڑا دیے۔ کل قیامت کے دن سوال کیا جب ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے کیا لے کے آیا، تو وہاں یہ کہوں گا میں فلاں عیسائی کا اسٹائل داڑھی پر بنوا کر لایا۔ من جر ثوبہ خیالا، کہا کپڑے کو نیچے لٹکاؤ گے تو تکبر کی علامت سمجھی جائے گی۔ لا ينظر اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ نہیں دیکھے گا۔ تو تم نے مرنا ہے ایک دن، کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے نظر رحمت سے نہ دیکھا تو جنت کیسے پاؤ گے؟ جنت کیسے پاؤ؟ من جر ثوبہ خیالا، مرد کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھے، اور عورت کی پہچان یہ ہے کہ اس کی شلوار زمین پر گھسیٹتی ہو، اس کے بدن کا کوئی رنگ کوئی حصہ نظر نہ آئے، لیکن مرد اپنی شلواریں نیچے کر رہا ہے اور عورتیں آج کی جو ہے نا وہ اپنی شلواریں اوپر کر رہی ہیں۔ کیا ہو گیا اقبال کے ان شاہینوں کو؟ مرد عورت کی خواہش پوری کر رہا ہے، عورت مرد کی خواہش پوری کر رہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی دن اگر اچانک کسی بھی حالت میں اگر موت آ گئی تو کائنات کے رب کے سامنے اگر اسی طرح اٹھے کہ شیب ہوئی کلیم شیب ہوئی، مونچھیں اتنی بڑی بڑی، داڑھی کٹائی ہوئی ہے، نبی کی سنت کا مذاق اڑایا گیا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، حدیث کی مخالفت ہے، حق بات کو چھوڑا گیا ہے، نماز ہمارے پاس کوئی نہیں، حج عمرے ہمارے پاس کوئی نہیں، استاد کے ہوتے ہوئے اور کسی قسم کی کوئی نیکی لوگوں سے بلا دین النصیحہ ہمارے پاس نہیں۔ اگر اچانک کسی دن موت آ گئی تو کل قیامت کے دن کائنات کے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اگر اسی طرح اٹھائے گئے جس طرح ہم اس دنیا سے چلے گئے تو ہم کہاں کے رہیں گے؟ لا ينظر اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو بندہ حق بات کو چھوڑتا ہے۔ لہذا کل نفس ذائقۃ الموت، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کائنات کے رب کے سامنے اسی بات کا مطالبہ کرتے رہا کرو کہ اللہ زندگی دے تو سعادت والی، ایمان والی زندگی دے تو اسلام والی، اگر موت دے تو اللہ اپنی راہ پر شہادت والی موت دے، جس طرح انبیاء کی شہادت ہوئی، جس طرح صحابہ کرام نے اپنی جانیں دی اللہ کے راستے پر، جس طرح صحابہ کرام نے جانیں دی، جس طرح انبیاء کرام نے دین کی خاطر جانیں دی، اور جس طرح بڑے بڑے معزز محدثین کرام اور بڑے بڑے شہیدوں اور ادیبوں نے اپنی جانیں دی، اسی طرح اپنی زندگی گزارو تاکہ کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ تو تمہارے سروں کے اندر عزت والے تاج پہنے ہوں، تم نے اپنے سروں کے اوپر بڑے بڑے امام میں بڑی بڑی پگڑیاں عزت والی پہنی ہو۔ اگر کوئی بندہ اس بات سے انکار کرتا ہے، حق بات کو چھوڑتا ہے اور حق بات سے کنارہ کشی کرتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس لفظ کو، ان آیات کو، ان الفاظوں کو اپنے دلوں سے نکال کر بھول کر بڑے بڑے دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، دنیا داری کے معاملے میں مصروف ہو جاتا ہے، تو گویا یہ سمجھے یہ سارے اعمال یہ بتلا رہے ہیں کہ اس کا جنت میں جانے کا کوئی من نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ سنایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو زندگی دے تو سعادت والی، اے اللہ اگر موت دے تو شہادت والی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔